अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अब्दुर्रहमान और आप देख रहे हैं एक्सपर्ट इन टेक। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद पेश करता हूं उन स्टूडेंट्स को जो पंजाब यूनिवर्सिटी के बीए और बीएससी के ऑनलाइन एग्ज़ाम्स को अटेम्प्ट कर रहे हैं। मेरी आज की वीडियो ये स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो किसी भी वजह से बीए और बीएससी के ऑनलाइन एग्ज़ाम में अपीयर नहीं हो रहे या ये एग्ज़ाम्स को ऑनलाइन एग्ज़ाम्स को मिस कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि पंजाब यूनिवर्सिटी ने बीए और बीएससी के ऑनलाइन एग्ज़ाम्स के लिए जो फैसिलिटीज़ दी हैं स्टूडेंट्स के लिए, वो आपके लिए बहुत ही सूटेबल है। जैसा कि आप घर में बैठे ही किसी भी लैपटॉप या पीसी के ज़रिए इंटरनेट को कनेक्ट करके आप ऑनलाइन एग्ज़ाम दे सकते हैं। स्टूडेंट्स, इसमें सबसे पहला फ़ायदा तो ये है कि आप अपने घर में बैठे ही घर में बैठे ही इंटरनेट को कनेक्ट करने के बाद आप किसी भी पीसी या लैपटॉप के ज़रिए ऑनलाइन पेपर्स दे सकते हैं। और अगर किसी भी वजह से आपका पेपर जो है वो कैंसिल हो जाता है या कोई पेपर के दौरान आपको किसी किस्म की कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आती है, कोई भी मसला मसाइल होता है या किसी भी वजह से आपका पेपर जो है वो रह जाता है, तो आप उसके बाद ट्रेडिशनल तरीके से भी, रवायती तरीके से भी, आप जो हम पहले रूटीन में पेपर देते रहे हैं, आप उस तरीके से भी पेपर दे सकेंगे। इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आपका जो ये साल है वो ज़ाया नहीं जाएगा। तो मैं पंजाब यूनिवर्सिटी को इस बात पर अप्रिशिएट करता हूं कि मुल्की हालात को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने ये सारा ऑनलाइन का अरेंजमेंट किया। इससे आपको मज़ीद ये फ़ायदा हो सकता है कि अगर आपके ऑनलाइन पेपर्स अच्छे हो जाते हैं तो ठीक, अगर किसी वजह से इसमें कोई कमी पेशी रह जाती है तो आप रवायती तरीके से भी पेपर दे सकेंगे। और मज़ीद पंजाब यूनिवर्सिटी ने जो फैसिलिटेट किया है, जो सहूलत दी है कि आप इन दोनों में से जो भी आपके पेपर जो हैं वो अच्छे होंगे, आपके मार्क्स जो हैं ऑनलाइन या रवायती तरीके से, जिसमें भी आपके जो मार्क्स हैं वो अच्छे होंगे, तो आप उन दोनों में से किसी एक को भी फाइनल जो मार्क्स के लिए चूज़ कर सकते हैं। तो इन सहूलियात को मद्देनज़र रखते हुए आपको ऑनलाइन एग्ज़ाम जो है वो ज़रूर देने चाहिए। इससे जो आपको दूसरा फ़ायदा होगा कि आपका जो ऑनलाइन एग्ज़ाम्स का एक्सपीरियंस है ये भी अच्छा रहेगा। स्टूडेंट्स, अगेन मैं आपसे ये स्पेशली रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ऑनलाइन एग्ज़ाम्स में ज़रूर अपीयर हों, आप इनको ज़रूर अटेम्प्ट करें। इससे आपको बहुत सारे फ़ायदे होंगे। सबसे पहला फ़ायदा जो ये है कि अगर खुदा न खास्ता किसी वजह से आपका जो पेपर है वो मिस हो जाता है, वो कैंसिल हो जाता है, या किसी भी टेक्निकल वजह से आपका पेपर जो है वो कैंसिल हो जाता है, मिस हो जाता है, तो आपको बिल्कुल किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होगी। आपने एज रूटीन पहले भी जो है वो आपने ट्रेडिशनल तरीके से पेपर देने थे। अगर ऑनलाइन की आपको फैसिलिटी मिल रही है तो आप ज़रूर इससे इस्तेफ़ादा करें, आप ज़रूर इसका जो है वो फ़ायदा हासिल करें। अगर किसी भी वजह से आपके पेपर रह गए तो आप ट्रेडिशनल तरीके से जो पेपर है वो दे सकेंगे। और नंबर 2 पर यह है कि अगर आपके जो ऑनलाइन पेपर्स हैं वो अच्छे हो जाते हैं और इसके बाद आप ट्रेडिशनल तरीके से भी पेपर दे देते हैं, तो यूनिवर्सिटी ने ये आपको फैसिलिटी प्रोवाइड की है कि आप इन दोनों में से जिसको भी आप मुनासिब समझें, जिन एग्ज़ाम को, जिन पेपर्स को भी आप मुनासिब समझें, आपको लगे कि हमारे ऑनलाइन पेपर्स जो हैं वो अच्छे हुए हैं या हमारे जो ट्रेडिशनल तरीके से पेपर्स हैं वो अच्छे हुए हैं, तो आप इन दोनों में से फाइनल एग्ज़ाम्स के लिए जिनके भी मार्क्स आपके अच्छे होंगे, आप उन पेपर्स के मार्क्स को फाइनल एग्ज़ाम्स के लिए, फाइनल नंबर्स के लिए आप चूज़ कर सकते हैं। तो ये यूनिवर्सिटी की तरफ से एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। सो आई रिक्वेस्ट यू कि आप इस चीज़ में ज़रूर जो है वो इसको ऑनलाइन एग्ज़ाम में अपीयर हों, आप ज़रूर ऑनलाइन पेपर दें। आपको इसके अलावा और भी बहुत ज़्यादा जो है ना वो इसके फ़ायदे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं
کہ انٹرنیشنلی پوری دنیا جو ہے جو اس وقت پہلے بھی وہ آن لائن کلاسز لے رہی تھی، پہلے بھی آن لائن جو کورسز ہے وہ کروائے جا رہے تھے، ان میں شارٹ کورسز بھی تھے، ان میں لانگ کورسز بھی تھے، ان میں ہائی لیول کی ڈگریاں بھی تھی، ان میں شارٹ ورک شاپس بھی تھی، جیسا کہ کچھ ایسے بھی کورسز ہیں جیسے یہ ہماری لمز پنجاب یونیورسٹی یا کوئی ادر یونیورسٹیز یا پرائیویٹ ادارے ہیں، کالجز ہیں، وہ شارٹ کورسز کرواتے ہیں جن میں آپ کی جو ورک شاپ ہے وہ گھنٹوں کے لحاظ سے ہوتی ہے، جیسا کہ 3 گھنٹے کی ورک شاپ ہے، 10 گھنٹے کی ورک شاپ ہے، 20 گھنٹے کی ورک شاپس ہیں۔ یہ اسی طریقے سے پوری دنیا میں بھی شارٹ کورسز کروائے جا رہے ہیں اور لانگ کورسز بھی کروائے جا رہے ہیں۔ تو اس سے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ آن لائن ہم کس طریقے سے جو وہ کوئی بھی کورسز ہیں وہ کر سکتے ہیں یا آن لائن کورسز میں اٹیمپٹ ہو سکتے ہیں۔ تو اس کا آپ کو ایک طریقہ کار بھی پتہ چل جائے گا اور اس کا آپ کا جو ہے وہ ایکسپیرینس بھی ہو جائے گا۔ اسٹوڈنٹس، آپ یقیناً جانتے ہوں گے کہ پاکستان میں بھی بہت سارے ایسے ادارے ہیں، یونیورسٹیز ہیں، پرائیویٹ ادارے بھی ایسے ہیں جو کہ آن لائن اسٹڈی کروا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے ایسے ادارے ہیں جو شارٹ کورسز جو ہیں وہ بھی آن لائن کروا رہے ہیں، جن میں پروفیشنل کورسز بھی ہیں اور یہ اسٹڈی سے ریلیٹڈ جو ہے وہ ڈگریز بھی کروائی جا رہی ہیں۔ ان میں جو سر فہرست ہے وہ ورچوئل یونیورسٹی اور پاکستان کی ایک گورنمنٹ لیول پہ جو ویب سائٹ ہے ڈی جی اسکلز کے نام سے، وہ پروفیشنل کورسز جو ہے وہ بھی آن لائن کروا رہی ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے ایسے پرائیویٹ ادارے ہیں جیسا کہ IDM پاکستان وغیرہ وغیرہ، بہت سے ادارے ہیں جو آن لائن شارٹ کورسز اور لانگ کورسز کروا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں پیرنٹس کو بھی اپریشیٹ کروں گا کہ انہوں نے ان مشکل حالات میں بھی اپنے بچوں کے لیے وہ ساری سہولیات پرووائڈ کی جو ضروری تھی، جیسا کہ لیپ ٹاپ، انٹرنیٹ کا کنیکشن اور اس کے ساتھ جو ادر اسیسریز ہیں وغیرہ وغیرہ۔ یہ واقعی اس وقت ان حالات میں ان سب چیزوں کا ارینج کرنا جو ہے وہ واقعی ایک قابل تعریف بات ہے۔ تو میں ان والدین کو بھی اپریشیٹ کرتا ہوں اور ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ان آج کل کے مشکل حالات میں بھی ان ساری چیزوں کو پرووائڈ کیا اور بچوں کی تعلیم کا خاص خیال رکھا۔ اسٹوڈنٹس، اب میں یہاں پر تھوڑا سا شکوہ بھی کرنا چاہوں گا۔ مجھے بہت زیادہ افسوس ہوا یہ جان کر کہ ہمارے جو بیچلر لیول کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو کمپیوٹر کی جو بالکل بیسک ہاؤ نو ہوتی ہے، بیسک جانکاری بھی نہیں ہے، کہ وہ بہت سے ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جن کو یہ بھی نہیں پتہ کہ جی میل کیا ہے، ہم کیسے اپنی ای میل بنا سکتے ہیں، یا ہم ای میل کو کس طریقے سے چیک کر سکتے ہیں، اگر ہمارے پاس کسی قسم کی کوئی ای میل آئی ہے تو ہم اس کو کیسے رسپانس کریں گے، کیسے رپلائی کریں گے، اگر اس کے اندر کسی قسم کا کوئی ہم سے ریلیٹڈ میسج ہے تو ہم اس کا جو ہے نا وہ کس طریقے سے ہم اس کو استعمال کریں گے۔ ان چیزوں کا اسٹوڈنٹس کو بالکل بھی نالج نہیں ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو بالکل بیسک ہیں اور ہر اسٹوڈنٹس کے لیے آج کل کوئی بھی اگر کالج کی طرف سے، یونیورسٹی کی طرف سے یا کوئی بھی کسی قسم کا کوئی ایس ایچ انفارمیشن آتی ہے تو وہ آلموسٹ آج کل جو ہے وہ میل کی جاتی ہے یا فون کے ذریعے جو ہے وہ انفارم کیا جاتا ہے۔ تو اگر فون پر اویلیبلٹی نہ ہو یا کسی وجہ سے فون پر نہیں رابطہ ہوتا تو اس کے لیے ای میل کا جو وہ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اس میں بہت زیادہ جو ہیں وہ ایشوز رہے اسٹوڈنٹس کے لیے بھی، اور کچھ اس کی وجوہات جو ہیں وہ ٹیکنیکل تھی اور کچھ وجوہات یہ تھی کہ اسٹوڈنٹس کو بالکل بھی اس بارے میں کسی قسم کی کوئی معلومات نہیں تھی۔ ہمارے پاس ایسے بہت سارے اسٹوڈنٹس آئے کہ جن کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ ان کا ای میل ایڈریس کیا ہے اور اس کے علاوہ ای میل کا جو پاسورڈ ہے وہ کیا ہے، ایون یہاں تک نہیں پتا تھا کہ انہوں نے سیکیورٹی کے لیے کون کون سے کویسچن دیے ہوئے ہیں یا کہ کون سا نمبر جو ہے وہ ریکوری کے لیے دیا ہوا ہے۔ اور بہت سارے اسٹوڈنٹس ایسے تھے کہ جن کی جو آئی ڈی ہے وہ کسی اور بندے نے بنائی تھی یا جو فارم ہے وہ کسی اور صاحب نے فل کیا تھا۔ جب ہمارے پاس کچھ اس طرح کی کمپلین آتی تھیں تو ہم جب پوچھتے تھے اسٹوڈنٹ سے کہ آپ کی آئی ڈی کو پاسورڈ یا کوئی ریکوری کے لیے نمبر یا کوئی سیکیورٹی کویسچنز وغیرہ، تو آگے سے جواب کیا آتا تھا کہ ہماری جو آئی ڈی ہے وہ فلاں صاحب نے
فلاں ٹیچر نے یا جو ہمارے فلاں ادارے نے جو ہے وہ بنائی ہے، تو ہمیں اس کے بارے میں کسی قسم کی کوئی معلومات نہیں ہے۔ تو جب ہم ان صاحب سے، ان ٹیچر سے یا اس ادارے سے رابطہ کیا گیا تو انہوں نے بالکل جو ہے وہ کوئی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا، بالکل بھی کسی قسم کی ان کے پاس معلومات نہیں تھی۔ جو پروفیشنل بندے ہیں وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ انفارمیشن ہے، وہ یا تو فوراً جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کو لکھ کر دی جاتی ہے یا انہیں میسج کر دیا جاتا ہے، تو یا ادارے کے پاس یا اس بندے کے بعد اس کا جو ہے وہ مکمل ریکارڈ ہوتا ہے۔ تو میں ان اداروں سے، ان پرنسپل حضرات سے یا ان ٹیچرز حضرات سے بہت معذرت کروں گا کہ سر یہاں پر جو ہے وہ آپ کی جو ہے وہ غیر ذمہ داری ہے، آپ اس چیز پر تھوڑی سی جو ہے جو ذمہ داری کا مظاہرہ کریں۔ اس پیغام سے میرا مقصد کسی کو بھی ہرٹ کرنے کا نہیں ہے، صرف یہ جو اسٹوڈنٹس کو اور ہمیں جو ہے وہ اس چیز کے جو پرابلم کا سامنا کرنا پڑا اور جتنی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا یہ اسٹوڈنٹس بہتر سمجھ سکتے ہیں۔ اور اسٹل ابھی تک بھی بہت سارے ایسے کیسز ہیں کہ جن اسٹوڈنٹس کی صرف ای میل کریکٹ نہ ہونے کی وجہ سے یا کوئی ریکوری کا جو ہے وہ پراپر جو ہے وہ ہمارے پاس ہنٹ نہ ہونے کی وجہ سے اس چیز کو ابھی تک جو ہے وہ کور نہیں کر سکے ہیں، اور بہت سارے اسٹوڈنٹس جو ہے وہ اس وجہ سے صرف اور صرف اس وجہ سے رہ جائیں گے کہ ہمیں جو ہے وہ ای میل کا ہمیں جو کسی قسم کا کوئی سلوشن نہیں ملا، ہمارا کوئی اس کا حل نہیں ہو سکتا۔ ان اسٹوڈنٹس نے تیاری بھی کی، تیاری کے بعد جو اس کے لیے لوازمات سے جو بھی چیزیں ریکوائرڈ تھیں وہ بھی ساری حاصل کی، صرف ایک ای میل کی وجہ سے، ایک ای میل نہ آنے کی وجہ سے یا ٹھیک سے پراپر کام نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے بہت سارے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ اس سہولت سے رہ گئے ہیں، اور یقیناً میں ان چیزوں کو دیکھ کر سن کر بہت زیادہ ہرٹ ہوا ہوں۔ اور یقیناً آپ بھی جو ہے وہ اس چیز کو جب آپ کے سامنے بھی یہ چیزیں آئیں گی تو آپ بھی بہت زیادہ افسردہ ہوں گے۔ تو کائنڈلی آپ ان چیزوں کے بارے میں اگر کوئی کمی پیشی رہ جائے تو آپ کسی پروفیشنل کو یا کسی ایسے بندے سے مشورہ کریں، کسی ایسے بندے کو یہ کام کسی ایسے بندے کے سپرد کریں جو اس چیز کو پراپرلی سمجھتا ہو اور اس کا جو ہے وہ بیک اپ رکھیں آپ۔ تو ان چیزوں کے بارے میں بعد میں کبھی اس ڈیٹیل میں جو ہے وہ ویڈیو بناؤں گا اور بتایا جائے گا کہ اس کے لیے آپ کون سا جو طریقہ ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں۔ اور جو دوسری بات ہے وہ بھی اسپیشلی اسٹوڈنٹس کے لیے ہے۔ اسٹوڈنٹس کو بالکل کمپیوٹر کے بارے میں اب وہ بڑے سادہ سے الفاظ میں کہ الف بے کا بھی نہیں پتہ ہے۔ اسٹوڈنٹس کو یہ نہیں پتہ کہ ای میل یا جی میل کیا چیز ہے، ہم نے اس کو کیسے چیک کرنا ہے، اس کے علاوہ یہ براؤزر کیا چیز ہے۔ اگر ایک جو براؤزر ہے سیف ایگزام براؤزر، اس کے بارے میں بالکل نہیں پتہ، یہ کوئی ایسی چیز اسٹوڈنٹس کو لگ رہی تھی کہ جیسے یہ کوئی اور دنیا سے آئی ہے، جیسے یہ کوئی مریخ سے آیا ہوا کوئی ایسی چیز ہے جس کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے بالکل، ہم اس کو کیسے استعمال کریں گے، یہ کیا چیز ہے۔ یہ ایک بڑی جو ہے نا وہ بلا کی صورت میں یہاں تو پیش کی گئی تھی، تو یہاں اسٹوڈنٹس کو معلومات نہ ہونے کی وجہ سے ان کو یہ چیزیں ایسے محسوس ہو رہی تھی۔ تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو اگر ہم اس کو سرچ کریں تو صرف ایک سنٹینس لکھنا پڑے گا۔ اگر ہم اس کو ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں تو یہ سمپلی 1 کلک سے ڈاؤن لوڈ ہو جاتی ہے، اور اگر ہم اس کو انسٹال کریں تو میکسیمم 2 سے 3 کلکس پر جو ہے یہ جو ہے وہ انسٹال ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک چھوٹے سے بیسیکلی میکسیمم 1 منٹ سے لے کر 5 منٹ تک کے یہ کام ہے، کوئی اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، لمبا چوڑا کام نہیں ہے، لیکن اس چھوٹے سے کام کے لیے ہمارے اسٹوڈنٹس کو بہت زیادہ جو ہے وہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑا، بہت زیادہ ان کو جو ہے نا وہ کھجل خرابی ہوئی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں تھوڑا سا گلہ شکوہ اپنے کچھ شاپ کیپر حضرات سے بھی کروں گا کہ انہوں نے بالکل جو ہے وہ پراپر گائیڈ لائن نہیں دی ہے، ان کو پراپر کام نہیں کیا ہے۔ بہت سارے ہمارے پاس ایسے کیسز آئے ہیں، اب آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے پاس 40 50 ایون 60 کلومیٹر 70 کلومیٹر سے جو ہے نا وہ ڈسٹرکٹ حافظ آباد میں اب چنیوٹ ہم سے قریب 60-70 کلومیٹر جو ہے وہ ڈسٹینس بنتا ہے۔ تو چنیوٹ سے ہمارے پاس کیسز آئے ہیں کہ ہم نے جسٹ جو ہے نا یہ ونڈوز انسٹال کرانی ہے اور
विंडोज़ इंस्टॉल के अलावा हमने ये जो प्रोग्राम है या ब्राउज़र है इसकी सेटिंग करवानी है। अब प्लस हमने ये ऐड किया था कि इसमें जो है वो हम इंस्टॉलेशन के अलावा, ब्राउज़र के अलावा हम उनको जो इसका एक मुकम्मल तरीक़ेकार है इसकी ट्रेनिंग करवा देते थे, इवन हम उनको प्रैक्टिकल करवा देते थे। ठीक है, तो जिस वजह से हमारे पास जो है वो काफ़ी दूर दराज से जो लोग वो तशरीफ़ लाते रहे हैं। तो इसकी एक वजह क्या थी कि अगर जो भी शॉपकीपर हजरात हैं या इदारे हैं या प्रोफेशनल हजरात हैं वो अगर प्रॉपर गाइडलाइन देते तो उनको इतनी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। लाइक अगर वो मेरे पास एक वो बच्ची थी, वो आई और बल्कि काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स थे जो आए हैं, ये काफ़ी दूर दराज इलाकों से 30, 40, 50 किलोमीटर दूर से आए हैं और उन्होंने बताया जी हमने अपने इलाके से ये विंडोज़ इंस्टॉल करवाई है, सेव ब्राउज़र उसमें इंस्टॉल नहीं हो रहा है, या अगर सेव ब्राउज़र इंस्टॉल होता है तो उसमें रन नहीं हो रहा है। अब उसकी वजूहात क्या थी कि विंडोज़ 10 अगर इंस्टॉल की जाती थी तो जो उसका वर्जन था वो 2014, 15, 16, 17 का वर्जन था। यह बहुत ही ज़्यादा ओल्ड वर्जन है। इनको अगर आप नंबर एक तो आप विंडोज़ इंस्टॉल करते हैं तो विंडोज़ इंस्टॉल करने के बाद जो है विंडोज़ जो है वो लेटेस्ट वर्जन होना चाहिए, वो 2019-20 का वर्जन होना चाहिए। और अगर वो ओल्ड वर्जन है तो आप विंडोज़ एक्टिवेटेड है तो आप उसको अपडेट कर लें, वो फिर भी काम चल जाएगा आपका। अब ये छोटे छोटे इश्यूज़ के लिए अब ये वो सारे काम है कि स्टूडेंट्स बता रहे थे कि हमने मतलब टाइम भी ज़ाया किया, हमने इन्वेस्ट भी किया और हम जो है वो खज्जल ख़राब होने के बाद हमारा जो मसला है वो हल नहीं हुआ। मतलब कि इस फील्ड में कुछ ऐसे बंदे थे जो इस चीज़ को अच्छे तरीके से नहीं समझते थे और उन्होंने जो है वो स्टूडेंट्स का टाइम भी ज़ाया किया और उनके पैसे भी ज़ाया किए और मसला भी जो है वो हल नहीं हुआ। अब इस चीज़ के लिए एक और एडवाइस थी यूनिवर्सिटी से। यूनिवर्सिटी की मैंने कोई एक प्रोफेसर साहब थे, उनका नाम इस वक्त मेरे ज़हन में नहीं आ रहा, उनकी मैंने को 2, 3, 4 वीडियोस देखी थी, वो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से जो है वो गाइडलाइन दी थी। लेकिन इसके अलावा यूनिवर्सिटी की तरफ से भी और किसी किस्म की कोई प्रॉपर अपडेट जो है या कोई प्रोफेशनली या कोई जो है ना ऑथेंटिक जो है वो वीडियोस वगैरह को नहीं दी गई। जैसा कि सारे समझते हैं कि हमारे इन्वायरमेंट के मुताबिक जो भी कोई मामलात हैं इसको जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा परेशानी होगी। तो ये मेरी खुद की राय है, अगर इससे किसी की कोई दिलआज़ारी हुई है तो मैं आपसे माजरत करता हूँ, लेकिन आप काइंडली इन चीज़ों का जो है वो ख्याल रखें जिससे बहुत ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। और ये वो छोटे छोटे इश्यूज़ हैं जिनको जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को, पेरेंट्स को परेशानी का सामना भी रहा है। इवन कुछ स्टूडेंट्स हमारी गलतियों की वजह से, हमारी छोटी छोटी मिस्टेक्स की वजह से जो है वो स्टूडेंट्स जो है वो एग्ज़ाम्स नहीं दे पा रहे हैं। तो मैं यूनिवर्सिटी से भी स्पेशली रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर कोई SH ऑप्शन है या उनका को थोड़ा सा जो टाइम जो है वो एक्सटेंड किया जा सकता है, जैसे ये मॉक टेस्ट वगैरह का टाइम एक्सटेंड किया है, इसका को टाइम एक्सटेंड किया जा सकता है। अगर टाइम एक्सटेंड नहीं किया जा सकता तो इसका को अल्टरनेट सोल्यूशन मौजूद है कि जो बच्चे जस्ट ईमेल की वजह से जो पेपर अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे, इनका कोई सोल्यूशन है किसी किस्म का? अगर कोई सोल्यूशन है तो आप मेहरबानी फरमाएं ताकि वो बच्चे भी इससे मुस्तफ़ीद हो सके, इससे फ़ायदा हासिल कर सके। स्टूडेंट्स, इन सारी चीज़ों को, सारी बातों को, सारे मामलात को मद्देनज़र रखते हुए मैंने कुछ प्लान किया है। कुछ कंप्यूटर के लिहाज से कोर्सेज़ के बारे में, कुछ कंप्यूटर्स की मालूमात के बारे में कुछ प्लान किया है, ये मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। इसमें हम कुछ कोर्सेज़ जो हैं वो ऑफ़र कर रहे हैं, जो कि एक हमारा जो रवायती तरीका है, जैसे ट्रेनिंग सेंटर में फ़िज़िकली स्टूडेंट्स आते हैं और आकर वो कोर्स करते हैं। एक तो हम वो अपने ट्रेनिंग सेंटर में करवाएंगे इसके जो बेसिक कोर्स हैं, और दूसरा जो है हम इसको ऑनलाइन भी लेंगे। ऑनलाइन हम ज़ूम इन के ज़रिए ले सकते हैं, गूगल मीटिंग के ज़रिए ले सकते हैं, यूट्यूब पर हम लाइव ले सकते हैं, या जो भी कोई अदर सोर्सेज़ हैं जिन सोर्स के ज़रिए हम ऑनलाइन जो है वो क्लासेस या कोर्सेज़ वगैरह करवा सकते हैं। तो हम वो सारे तरीक़ेकार इख्तियार करेंगे जो भी IT की दुनिया में पॉसिबल हो सके। और नंबर 3 पर हम इसके ऊपर वीडियोस भी बनाएंगे, ट्यूटोरियल बनाएंगे, इसमें आपको शॉर्ट टिप्स देंगे, इसमें हम आपको जो है वो सारे हिंट देंगे कि आप किस तरीके से, अगर आप सिस्टम या लैपटॉप परचेज़ करना चाहते हैं, आपका उसमें मतलब वो किस मकसद के लिए करना चाहते हैं, आपका बजट क्या है,
اور اس کو چیک کرنے کا طریقہ کار، اس کی اسپیسیفکیشن، اس کے بعد اس کی انسٹالیشن کہ آپ ونڈوز کو کیسے انسٹال کر سکتے ہیں، اس کے بعد سافٹ ویئر کو جو ہے وہ سرچ کرنا انٹرنیٹ سے، آپ کس طریقے سے کسی بھی چیز کو سافٹ ویئر کو یا آپ کوئی بھی چیز انٹرنیٹ سے سرچ کرنا چاہتے ہیں تو وہ کس طریقے سے آپ سرچ کر سکتے ہیں، آپ ڈاؤن لوڈ کیسے کر سکتے ہیں، آپ اس کو انسٹال کیسے کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو سارے طریقہ کار ہیں یہ سٹیپ بائی سٹیپ ان کی جو ویڈیوز ہیں یا جو سٹیپ بائی سٹیپ کورسز ہیں ان کو اپلوڈ بھی کیا جائے گا، اور آپ کو لائیو بھی اگر آپ کے جو ہے نا وہ ہم پلاننگ کر سکتے ہیں کہ موقع کی مناسبت سے جس چیز کی ضرورت ہوگی وہ ہم اس کام کے لیے سارے سٹیپس لیں گے۔ تو میں یہ ویڈیو جو ہے وہ بہت زیادہ لمبی ہو چکی ہے، اب میں اس کو ذرا شارٹ کرتا ہوں۔ آپ کا کسی قسم کا بھی کوئی ایشو ہے یا کورسز کے بارے میں یا آپ کی کسی قسم کی کوئی سجیسشن ہے، آپ ان ساری چیزوں کے بارے میں کوئی بھی رائے دینا چاہیں، کوئی بھی سجیسشن دینا چاہیں، آپ کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے بتائیے۔ اس کے علاوہ اگر آپ واٹس ایپ پر رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو میں اسکرین پر اپنا واٹس ایپ نمبر بھی دے دوں گا، آپ واٹس ایپ پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ وہ کسی بھی جو پنجاب یونیورسٹی کی طرف سے جو اپڈیٹ ہے، معلومات ہے، اس لحاظ سے آپ کی کمپیوٹر، لیپ ٹاپ یا کسی قسم کا کوئی ایشو ہے آپ اس لحاظ سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ اور اسپیشلی جو ہم کورسز سٹارٹ کر رہے ہیں اس لحاظ سے بھی آپ اس کے متعلق بھی آپ اگر کسی قسم کی کوئی بھی معلومات لینا چاہ رہے ہیں یا آپ ہمیں کوئی سجیسشن دینا چاہ رہے ہیں، آپ ہمیں کوئی مشورہ دینا چاہ رہے ہیں تو وہ آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں بھی بتا سکتے ہیں اور آپ ہمیں واٹس ایپ کر کے بھی بتا سکتے ہیں۔ ہمیں آپ کی قیمتی جو رائے ہے، قیمتی مشورہ ہے، اس کا انتظار رہے گا، یقیناً وہ ہمارے لیے بہت ہی فائدہ مند ہوگی۔ تو یہ جو جتنے بھی کورسز وغیرہ ہیں اس میں نیکسٹ کسی ویڈیو میں بتاؤں گا بالکل ترتیب کے ساتھ کہ ہم کون سے جو ہارڈ ویئر سے ریلیٹڈ، سافٹ ویئر سے ریلیٹڈ، ڈاؤن لوڈنگ یا کوئی بیسک کورسز ہیں یا کوئی پروفیشنل کورسز ہیں جو آن لائن کورسز ہیں جس میں ہم جو ہے وہ آن لائن جاب کر سکتے ہیں، آن لائن مارکیٹنگ کر سکتے ہیں، آن لائن کوئی بھی کام کر سکتے ہیں، وہ ہر قسم کے جو کورسز ہیں جو ہم آفر کریں گے ان کی جو ہے وہ مکمل ڈیٹیل جو ہے وہ سٹیپ بائی سٹیپ ہم آپ کو بتائیں گے اور ان کی ساری مکمل ڈیٹیل بھی ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اس سے متعلق کوئی ایک جو ہے وہ علیحدہ ویڈیو بنائی جائے گی۔ دوستو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو کا کنٹینٹ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر آج کی ویڈیو آپ کے لیے ہیلپ فل، انفارمیٹیو رہی ہے تو آپ ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں، دوسروں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے اس چینل ایکسپرٹ ان ٹیک کو سبسکرائب کریں تاکہ اسی طرح ہم آپ کی خدمت کرتے رہیں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نئے کنٹینٹ کے ساتھ۔ شکریہ۔